بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لالی اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ہماری آج کی کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ جب سے اس کرۂ ارض پر زندگی مرز وجود میں آئی ہے اور انسان نے اسے آباد کیا ہے، مختلف قومیں اور حکومتیں وجود میں آئی ہیں۔ یوں ہی حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں اور اس طرح عروج و زوال کی داستانیں رقم ہوتی رہیں۔ ہم اس مضمون میں دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم اسلامی سلطنتوں کے عروج و زوال کا ایک مختصر جائزہ لیں گے۔ نمبر 1، ہسپانیہ۔ سب سے پہلے اسپین، جسے مسلمانوں نے ہسپانیہ اور اندلس کا نام دیا، کے اندر مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا جب 8ویں صدی عیسوی کے آغاز میں ایک مسلمان جرنیل طارق بن زیاد صرف 7,000 مسلمان سپاہیوں کے ساتھ افریقہ سے چلا اور سمندری سفر طے کر کے آبنائے جبرالٹر جبل طارق کے ساحل پر لنگر انداز ہوا۔ وہاں پہنچ کر اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ کشتیاں جلا دیں۔ سپاہی پریشان ہو کر پوچھنے لگے، ہم واپس کیسے جائیں گے؟ اس دلیر جرنیل نے جواب دیا، ہم یہاں فتح یاب ہوں گے یا اپنی جانیں دے دیں گے، واپسی کا خیال دل سے نکال دیں۔ یہ چند ہزار سپاہی جذبہ جہاد سے سرشار تھے، جان فشانی سے لڑے۔ فتح و کامرانی نے ان کے قدم چومے اور مسلمانوں نے اسپین میں اپنے قدم جما لیے۔ اور پھر ایک اموی شہزادہ جان بچا کر دنیا عرب سے نکلا اور اسپین پہنچ کر اس نے ایک مضبوط اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی جو کئی سو سال تک شان و شوکت کے ساتھ قائم رہی۔ اس اموی شہزادے کا نام عبد الرحمن تھا۔ مسلمانوں نے اسپین میں شاندار کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ ان کے دور میں اسپین نے شاندار ترقی کی۔ یہاں عظیم الشان تعلیمی یونیورسٹیاں قائم کی گئیں۔ تمام یورپ سے طلباء یہاں تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ قرطبہ، غرناطہ، اشبیلیہ، تلیطلا اور دیگر شہر اتنے ترقی یافتہ ہو گئے کہ ان میں ہزاروں حمام، ہزاروں شاندار مساجد اور عمارتیں تعمیر ہوئی۔ تجارت، زراعت، صنعت و حرفت، معیشت میں زبردست ترقی ہوئی۔ یہاں نامور مشاہیر، سائنسدان، کتبا، ماہر فلکیات، فلسفی، شعراء اور مذہبی عالم پیدا ہوئے۔ قصر زہرہ جیسا عظیم الشان محل تعمیر کرایا گیا۔ قرطبہ کی عظیم الشان تاریخی مسجد قائم ہوئی جو آج بھی مسلمانوں کے عظمت رفتہ کی یادگار کے طور پر اسپین میں موجود ہے۔ شاندار کتب خانے قائم ہوئے۔ دوسری زبانوں سے ہزاروں کتب کا عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ لوگ خوشحال تھے، لیکن قانون قدرت ہے، ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، اور اسپین میں مسلمانوں کے زوال کی داستان بھی المناک ہے جسے پڑھ کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ عیش و عشرت اور باہمی ریشہ دیوانیوں کی وجہ سے اسپین میں مسلم حکومت کمزور ہوتی چلی گئی۔ کبھی وہ وقت تھا کہ یورپ کے ممالک کے سکراء اسپین کے اسلامی دربار میں حاضری دینا باعث فخر سمجھتے تھے، اور اب یہ عالم ہو گیا کہ مسلم حکمران عیسائی بادشاہوں کے دستے نگر ہو گئے۔ آخری مسلمان بادشاہ ابو عبداللہ تھا جو بالکل بے اختیار تھا۔ اس کی حکومت صرف غرناطہ میں رہ گئی تھی، بلکہ آہستہ آہستہ صرف غرناطہ کے شاہی محل تک محدود ہو کے رہ گئی۔ اور پھر وہ افسوسناک لمحہ آ گیا جب عیسائی بادشاہ فرنینڈینڈ اور ملکہ عزابیلا غرناطہ کے شاہی محل پہنچ گئے۔ ملکہ عزابیلا گھوڑے پر سوار تھی اور مسلمانوں کا بادشاہ ابو عبداللہ جھک کر اسے غرناطہ کی چابیاں پیش کر رہا تھا۔ افسوس، ایسی ذلت مسلمانوں کو اپنی غفلت کی وجہ سے اٹھانا پڑی۔ پھر ابو عبداللہ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں محل سے روانہ ہو گیا۔ اس کی بوڑھی ماں اس کے ساتھ تھی۔ جاتے ہوئے ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر جب ابو عبداللہ کی نظر شاہی محل پر پڑی تو حسرت سے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ابو عبداللہ کی ماں نے دیکھا تو بولی، جس محل اور شہر کی حفاظت تم مرد بن کر نہیں کر سکے، اب اس پر عورتوں کی طرح آنسو بہانے کا کیا فائدہ؟ اور پھر متعصب عیسائی پادریوں کے اکسانے پر
عیسائیوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے۔ مسلمانوں کے سامنے 3 شرطیں رکھی گئیں۔ نمبر 1 عیسائی بن جاؤ، نمبر 2 اسپین چھوڑ دو، نمبر 3 یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر مسلمان انتہائی بے بسی کی حالت میں سمندر کے راستے افریقہ واپس چلے گئے۔ لاکھوں مسلمان قتل کیے گئے۔ کچھ مسلمان مصلحت کوشی کی بنا پر وقتی طور پر عیسائی ہو گئے۔ پھر چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ مسلمانوں کی مختلف علوم پر لکھی گئی بیش قیمت کتابوں کو لائبریریوں سے نکال کر کرتبہ غرناطہ کے بڑے چوک میں اکٹھی کر کے ان کو آگ لگا دی گئی، جو کئی دن تک جلتی رہی اور علم کے بیش قیمت خزانوں کو راکھ کرتی رہی۔ اسلامی تہذیب و تمدن کے نشان چن چن کر مٹائے گئے۔ یہ تھی اسپین میں مسلمانوں کے عروج و زوال کی مختصر داستان۔ آج بھی کرتبہ کی جامع مسجد اسپین میں موجود ہے، لیکن وہاں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی یادگار تو ہے، لیکن آج مسلمان وہاں صرف اشکوں کا نذرانہ ہی پیش کر سکتے ہیں۔ اور اب ذکر زوال بغداد کا۔ عرب کے مسلمانوں نے اعلیٰ طرز حکومت قائم کی، شاندار روایات قائم کی، صحرائے عرب سے نکل کر دنیا کے ایک بڑے حصے پر چھا گئے اور 3 بر اعظموں میں مسلمانوں کی حکومت قائم کی: شام، عراق، ایران، یمن، مصر، ترکی، افریقہ، ہند، روسی ترکستان، حتیٰ کہ یورپ کے ملک اسپین تک مسلمانوں کی حکومت پھیل گئی۔ دنیا عرب میں خلفائے راشدین کے بعد امیہ خاندان نے مضبوط حکومت قائم کی۔ انہی کے دور حکومت میں یزید کے عہد میں کربلا کا المناک سانحہ پیش آیا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان نے عظیم قربانیاں پیش کر کے اسلام کو زندہ کر دیا۔ پھر خاندان امیہ کو زوال آیا اور خاندان عباسیہ کی حکومت کا آغاز ہوا۔ تو امیہ خاندان کا زوال عبرتناک تھا۔ ان کی لاشیں قبروں سے نکال کر تختہ دار پر لٹکائی گئی۔ خاندان بنو عباس کو بہت عروج حاصل ہوا، حتیٰ کہ اس خاندان کے 2 نامور خلفاء ہارون الرشید اور مامون الرشید آج بھی تاریخ میں نامور خلفاء کی حیثیت سے یاد کیے جاتے ہیں۔ ان کے دور میں بغداد علم و فنون، صنعت و حرفت، زراعت، ادب اور سائنسی ترقی کے لیے مشہور تھا۔ ان دنوں دنیا کے لوگ علم و فنون حاصل کرنے بغداد اور بصرہ کا رخ کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے نامور علماء، فقہاء، ائمہ، سائنسدان، محقق، فلسفی اسی دور میں پیدا ہوئے۔ یونان سے وہ لاکھوں کتابیں منگوائی گئیں جو وہاں کمروں میں مقفل پڑی تھی۔ خلیفہ وقت نے انہیں عربی میں ترجمہ کرایا اور یوں بغداد علم و ہنر کا مرکز بن گیا۔ لیکن آخرکار بغداد کی اس عظیم سلطنت کا سورج بھی غروب ہونے لگا۔ خلفائے بغداد کاہل ہو گئے، عیش و عشرت میں پڑ گئے، ہیرے جواہرات اکٹھے کرنے شروع کر دیے، سپاہیانہ جوہر مقصود ہوتا گیا۔ خلفاء نے ہیرے جواہرات تو جمع کیے، لیکن جذبہ جہاد رکھنے والی سپاہ تیار نہ کی۔ چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان بغداد پر قہر خداوندی بن کے ٹوٹا تو مسلمان غافل تھے۔ بغداد میں علماء اس وقت یہ بحث کر رہے تھے کہ کوا حلال ہے یا حرام، قرآن خالق ہے یا مخلوق۔ بڑے بڑے مناظرے ان بے مقصد موضوعات پر ہوتے، پھر جھگڑے ہوتے، قتل و غارت تک نوبت آ جاتی۔ ہلاکو خان نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ کئی دن تک بغداد میں مسلمانوں کا قتل عام جاری رہا۔ ان کے مکانات جلا دیے گئے۔ خلیفہ وقت کو قید کر کے ہلاکو خان کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہلاکو خان نے حکم دیا خلیفہ کے سامنے کھانا پیش کیا جائے۔ جب کھانا آیا اور خلیفہ نے دسترخوان اٹھایا تو تشتری میں کھانے کی بجائے ہیرے جواہرات پڑے تھے۔ خلیفہ نے حیران و پریشان ہو کر ہلاکو خان کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، تم ہیرے جواہرات ہی اکٹھے کرتے رہے، تمہیں ان سے بے حد پیار تھا، اب ان کو کھاؤ۔ خلیفہ اس کا منہ تکنے لگا۔ ہلاکو خان نے کہا، کاش کہ تم نے ان ہیرے جواہرات کی بجائے یہی دولت خرچ کر کے ہتھیار خریدے ہوتے اور ایک بہادر فوج تیار کی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تو
خلیفہ اپنا سمو لے کر رہ گیا۔ پھر ہلاکو خان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، انہوں نے خلیفہ کو ایک بوری میں بند کیا اور گھوڑوں کے سموں تلے کچل دیا۔ یوں ایک خلیفہ کا دردناک انجام ہوا اور ایک عظیم اسلامی سلطنت زوال کا شکار ہو گئی۔ اور اب ایک نظر ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں کے عروج و زوال پر ڈالتے ہیں۔ کبھی وہ وقت تھا جب 17 سال کا ایک نوجوان مسلم جرنیل محمد بن قاسم ایک مختصر سی فوج کے ساتھ ہند کے علاقہ سندھ پر حملہ آور ہوا۔ سبب یہ تھا کہ قریب ہی دیبل موجودہ کراچی کی بندرگاہ پر سمندری قازاقوں نے مسلمان تاجروں کا بحری قافلہ لوٹ لیا، مردوں کو قتل کر دیا، عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک مسلمان قیدی خاتون نے فریاد بلند کی، اے مسلمانوں کے خلیفہ ہماری مدد کو پہنچ۔ نہ جانے کیسے یہ فریاد عرب کے مسلمان حکمران تک پہنچی اور مسلم فوج مدد کو آ گئی۔ اس وقت سندھ میں ایک زبردست راجہ کی حکومت تھی جس کا نام تھا راجہ داہر۔ اس کے پاس بہت بڑی مسلح فوج تھی، لیکن مسلمان مجاہدین بھی مضبوط عزم لے کر آئے تھے، سرفروشی سے لڑے اور راجہ داہر کو پے در پے شکستیں دے کر سندھ کا علاقہ ملتان تک فتح کر لیا۔ یہاں کچھ عرصہ محمد بن قاسم ٹھہرا۔ اس نے نہایت رواداری اور عدل و انصاف کے ساتھ وادی سندھ میں حکومت کی۔ ہندو رعایا بھی اس کی گرویدہ ہو گئی، وہ اسے اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے۔ وہ محمد بن قاسم کے حسن اخلاق سے اتنے متاثر ہوئے کہ جب خلیفہ وقت نے محمد بن قاسم کو فوری واپس عرب طلب کر لیا تو ہندوؤں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بڑا عرصہ اس کی بت بنا کر پوجا کرتے رہے۔ یہ ہند میں مسلمانوں کی حکومت کی ابتدا تھی۔ بعد میں محمود غزنوی نے بھی ہندوستان پر 17 حملے کیے۔ پھر محمد غوری نے ہند کے کئی علاقے فتح کیے اور یہاں اسلامی حکومت قائم کی۔ بعد میں خاندان غلامہ، خاندان خلجی، خاندان بلبل، خاندان تغلق اور خاندان سادات نے حکومتیں قائم کی۔ لیکن جب مغلوں نے ہندوستان میں حکومت کی تو وہ ایک وسیع، مضبوط اور پائیدار حکومت تھی جس کا بانی ظہیر الدین بابر تھا۔ اس کے جانشین یکے بعد دیگرے ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب قابل ذکر ہیں۔ مغل بادشاہوں نے نہایت رواداری اور حسن انتظام کے ساتھ ہند پر حکومت کی، لیکن اورنگزیب کی وفات کے بعد مغل سلطنت زوال پذیر ہو گئی۔ محمد شاہ رنگیلا جیسے عیاش اور نااہل حکمران آئے، سلطنت کمزور ہوتی چلی گئی۔ بالآخر آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر تک آتے آتے نہایت کمزور اور مختصر حکومت رہ گئی۔ اب بہادر شاہ ظفر کی حکومت صرف دلی تک محدود تھی، بلکہ یوں کہنا مناسب ہے کہ صرف لال قلعہ دلی تک سلطنت مغلیہ محدود ہو کر رہ گئی۔ جنگ آزادی 1857 چھڑ گئی، لیکن اس میں انگریزوں نے اسلحے کے بل بوتے پر اور اپنی عیاریوں کے باعث غلبہ حاصل کیا۔ یوں مغلیہ حکومت کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا گیا، اس کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، لیکن جب اس نے دسترخوان ہٹایا تو تھال میں بادشاہ کے دونوں جوان بیٹوں کے کٹے ہوئے سر رکھے تھے۔ اس سے زیادہ المناک منظر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک عمر رسیدہ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ بادشاہ کو قیدی بنا کر کالے پانی بھیج دیا گیا، جہاں اس نے زندگی کے نہایت مشکل دن کاٹ کر وفات پائی، اور آج بھی اس کا مزار اس جزیرے میں موجود ہے۔ مغل شہزادیاں گاؤں گاؤں جان بچاتی پھرتی رہیں۔ یوں ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک عظیم الشان سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ سلطنت عثمانیہ۔ ترکی میں سلطنت عثمانیہ کے عروج و زوال کی داستان بھی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ ایک عظیم الشان سلطنت تھی جس نے ترکی پر کئی صدیاں حکومت کی۔ ان کی حکومت 3 براعظموں میں پھیل چکی تھی۔ کبھی وہ وقت تھا کہ سلطان محمد فاتح نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا۔ اس نے قسطنطنیہ موجودہ استنبول فتح کرنے کے لیے خشکی پر بحری جہاز چلا دیے۔ ہوا یوں کہ جانوروں کی چربی شاہراہوں پر اچھی طرح مل دی گئی اور بحری جہاز پھسلا کر
कुस्तुनतुनिया की फसीलों के नीचे तक पहुंचा दिए गए। दुश्मनों को खबर भी न हुई और इस्लामी लश्कर उनके सर पर पहुंच गया। और फिर मुसलमानों ने कुस्तुनतुनिया को फतह करके एक अजीमुशान कारनामा सरअंजाम दिया। यूं सल्तनत उस्मानिया तुर्की में एक अजीमुशान सल्तनत बनकर उभरी। इस सल्तनत में अजीम बादशाह जैसे सुल्तान मोहम्मद फातिह, सुल्तान आजम, सुल्तान अहमद, सुल्तान मुराद वगैरह आए। उनके दौर में तुर्की और उसके जेर तसल्लुत ममालिक ने बहुत तरक्की की। तमाम ईसाई सल्तनतें उनसे मरऊब रहती थी और बड़े बड़े ममालिक के सफीर उनके दरबार में हाजिरी दिया करते थे। इस दौर में इस्तांबुल एक बहुत तरक्की याफ्ता शहर बन गया, जहां मसाजिद, शानदार महल और इमारतें, कहवाखाने, बाजार उसकी शान को बढ़ाते थे। मशहूर मस्जिद आया सूफिया भी यही है। सल्तनत उस्मानिया ने इतना अरूज हासिल किया कि सऊदी अरब में भी उनकी हुकूमत कायम हो गई थी। कानून कुदरत के सूरज निस्फ़ नहार पर पहुंचकर उरूज पर होता है और फिर वक्त मगरिब गुरूब हो जाता है। आखिरकार सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल भी करीब आ गया। एक यूरोपीय सयाह जिसका नाम लॉरेंस ऑफ अरेबिया मशहूर था, उसे सऊदी अरब भेजा गया। अहले यूरोप की आंखों में तुर्की की अजीम उस्मानिया सल्तनत खटकती थी। लॉरेंस ऑफ अरेबिया अरबों में घुल मिल गया, उनका लिबास पहनने लगा, उनकी जुबान सीखी, बज़ाहिर उनका हमदर्द बनकर वहां रहने लगा। लेकिन दरपर्दा अरबों के अंदर तुर्कों के खिलाफ तासब और नफरत के बीज बोता रहा। तुर्कों ने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी की तामीर और तरक्की में गहरी दिलचस्पी ली। गुंबद खजरा का रंग भी उन्हीं का दिया हुआ है। अभी तक मस्जिद नबवी में एक दरवाजा बाब अब्दुल हमीद खलीफा तुर्की के नाम का मौजूद है और मस्जिदुल हराम में तुर्की सल्तनत के तामीर करदा बरामदे और महराबे मौजूद हैं। फिर जंगे अजीम अव्वल छिड़ गई। इत्तेहादी अफवाज ने मिलकर तुर्की का शिराजा बखेरने में अहम किरदार अदा किया। तुर्की के बेशुमार इलाके उनसे छीन लिए गए। तुर्की के भी हिस्से करके बरतानिया, फ्रांस और इटली इसे हड़प करना चाहते थे, लेकिन तुर्कों को एक लीडर मिल गया, अतातुर्क यानी तुर्कों का बाप मुस्तफा कमाल पाशा। उसने तुर्की के अवाम में नया जज्बा बेदार किया और इत्तेहादी अफवाज का मुकाबला करके मुल्क तुर्की को बचा लिया। लेकिन मुस्तफा जदीद दुनिया की तरक्की से बहुत मुतासर था। उसने तुर्की की उस्मानिया सल्तनत के खात्मे का ऐलान कर दिया और आखिरी उस्मानी सल्तनत को माजूल कर दिया। फिर सल्तनत उस्मानिया का अलमनाक ज़वाल चश्मे फलक ने यूं देखा कि आखिरी उस्मानी खलीफा सिर्फ अपने अहल खाना के हमरा नमाज फजर के बाद खामोशी से महल से रवाना हो गया और उसे ट्रेन में बिठाकर स्विट्जरलैंड चला वतन कर दिया गया। ये है मुसलमानों के अरूज ज़वाल की मुख्तसर दास्तान। उसमें हम सबके लिए सामान इबरत मौजूद है। जब तक मुसलमान अपने दीन पर कायम रहे, दुनिया में सुरखरू हुए, लेकिन ऐशो इशरत के दिलदादा हो गए तो निशाने इबरत बन गए। लाली स्टूडियो के मुअज़्ज़ज़ साथियों, आपने मुसलमानों की 4 अजीमुशान सल्तनतों के बारे में जाना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान पे लाजमी प्रेस करें। वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।